ان بلندوبالا پہاڑی علاقوں میں جہاں زمین و آسمان ملتے ہیں، ایک خاموش معاہدہ زمانوں سے برقرار ہے۔ یہ برف پہنی قدیم چوٹیاں زیریں علاقوں میں آباد کمیونٹیز کے لیے زندگی فراہم کرتی ہیں، پیاس بجھانے سے لے کر فصلوں کی آبیاری تک۔ مگر یہاں تاریخ کے اس دوراہے پر موسمی تبدیلیاں اصولوں کو دوبارہ لکھ رہی ہیں اور پہاڑوں کا ماحولیاتی نظام ایک ہلچل کا شکار ہے۔ ہمارے پانی کے محافظ مستحکم گلیشیئرز بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کا سامنا کر رہے ہیں۔ بارش اور برف باری کا قدیم رقص اب لڑکھڑاہٹ کا شکار ہے۔ ہر قدم ایک بدلتے ہوئے موسم کی دھن پر لڑکھڑا رہا ہے۔ یہ اثرات کسی خاص خطے تک محدود نہیں بلکہ ان لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں جن کی گزر بسر زراعت اور صنعت کا انحصار گلیشیئر سے آنے والے اس زندگی بخش پانی پر ہے۔ جیسا کہ حکومتیں اور کمیونٹیز اس نئے عالمی مسئلے سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہیں انہیں فوری اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں وقت کی کسوٹی پر پرکھی رسموں جیسا کہ آئس ٹوپا اور گلیشیل کرافٹنگ کا فن پروان چڑھ رہا ہے، اور قدیم رسموں کی نمائش کے طور پر نہیں ہو رہا بلکہ موجودہ زمانے میں پانی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ ماحولیاتی غیر یقینی کے زمانے میں آبپاشی کا نظام قدیم روایات اور جدید اختراعات کا ایک متحرک امتزاج بن چکا ہے۔ مقامی کمیونٹیز کی بیش بہا حصے داریوں کو تسلیم اور قبول کر کے ہم آنے والی نسلوں کے لیے پانی تک رسائی کا ایک بہتر راستہ بنا سکتے ہیں۔ اس صدا کو ان پہاڑوں میں گونجنے دیں جو اس کرۂ ارض پر زندگی کی حفاظت اور اس کی اثر نو تشکیل کے لیے اٹھی ہے۔ کمیونٹی کی مطابقت اور مزاحمت۔ خطہ شمال گلگت بلتستان موسمی تبدیلیوں کے باعث سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ بلند کوہساروں اور گلیشیئرز کے درمیان میں واقع وادیوں میں جمادات کے ساتھ نباتات کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ اچانک سیلاب اور غیر متوقع موسمی حالات پانی کا تحفظ اور حیاتیاتی تنوع کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ گلیشیئرز پگھلنے کے عمل میں سنگین حد تک اضافہ ہوا ہے۔ بہتر مستقبل اور آنے والے دنوں کو محفوظ بنانے کے لیے ماحول دوست سرگرمیوں کو فروغ دینا ناگزیر ہو گیا ہے۔ زراعت، غلہ بانی، کاشتکاری اور دیگر شعبہ جات میں جدید سائنسی اصولوں کے ساتھ ماحول دوست حکمت عملی فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے پیمانے پر آبپاشی کے نظام کا نفاذ جو صدیوں پرانے علم پر مبنی ہیں بہت ضروری ہے۔ یہ نظام قیمتی پانی کے وسائل کو محفوظ رکھتے ہیں جو زراعت اور روزمرہ زندگی دونوں کے لیے اہم ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ایکو سسٹم یعنی ماحولیاتی نظام کے توازن کے بگڑ جانے سے زندگی کے تمام شعبہ جات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ چرند، پرند، جمادات اور نباتات کی نشو و نما میں بھی خلل پڑ گیا ہے، جس سے آئے روز جنگلی حیات کا دیہاتوں میں گھس کر مال مویشیوں پر حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مقامی لوگوں کو ان سخت حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ گزشتہ دہائی میں ایسے واقعات میں 20% اضافہ ہوا ہے اور فوری اقدامات قدرتی آفات کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ ماحول دوست سیاحتی طریقے زمین کا مثبت استعمال کرتے ہیں اور مقامی کمیونٹیز کو مضبوط بناتے ہیں۔ کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنا اور قدرتی ماحول کو محفوظ رکھنا علاقے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے تناظر میں مقامی کمیونٹی کی قیادت میں پائیدار سرگرمیوں کو فروغ دینا ضروری ہے۔ مقامی لوگوں کو بدلتے حالات کے مطابق ڈھالنے اور جدید حل تیار کرنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ دوسرے بلند و بالا علاقوں کے ساتھ علم اور وسائل کا تبادلہ ایک عالمی نیٹ ورک بنا سکتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی ہم سب کا مسئلہ ہے، اسی لیے تعاون اور باہمی مدد مقامی کوششوں کے اثر کو بڑھا سکتی ہے۔ ہمیں ماحول دوست سرگرمیوں پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ہر اس سرگرمی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے ماحولیاتی تغیر یعنی کلائمیٹ چینج پر اثر پڑتا ہے۔ ان بلند و بالا پہاڑوں میں بسے یہ وسیع و عریض گلیشیئرز ہی ہمارا سرمایہ ہیں۔ اگر اسی طرح ماحول دشمن سرگرمیوں سے اجتناب نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں جب یہاں سے آخری انسان کو ہجرت کرنا پڑے گی۔ بہتر مستقبل کے لیے مشترکہ کوشش آج کی اولین ضرورت ہے۔